بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ الحکیم وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان من، موضوع گفتگو دنیا اور آخرت کی نسبت ایک اہم مطلب کہ جو قرآن مجید کے حوالے سے اگر سرسری طور پر قرآن مجید کی آیات کا معائنہ ہو اور تلاوت ہو تو معائنہ اس معنی میں کہ ترجمے کے لحاظ سے اگر ہم توجہ کریں تو خداوند عالم نے دنیا اور آخرت کی نسبت جو ظاہری لحاظ سے مطلب کو بیان کیا ہے وہ متضاد دکھائی دیتا ہے۔ آسان الفاظ میں دنیا کے حوالے سے اگر آیات کو لحاظ کیا جائے تو دنیا اور دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ جب خداوند عالم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو پہلو بہ پہلو جس مطلب کو بیان کرتا ہے وہ دنیا کی نسبت مذمت، نفرت اور بیزاری اور عدم اطمینان، جبکہ ساتھ ساتھ اسی دنیا کے حوالے سے بعض آیات کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو دنیا کی نسبت ہمیں تعریف، تمجید اور توصیف دکھائی دیتی ہے۔ واقعاً سوال دنیا قابل مذمت ہے اللہ، رسول اور اس کے اولیاء کے نزدیک، یا دنیا قابل محبت ہے؟ بالکل اسی طرح پہلو بہ پہلو اگر قرآن مجید کی آیات کو ملاحظہ کریں، آخرت کی نسبت جہاں بیان آیا ہے وہاں پر آخرت کے حوالے سے خداوند عالم نے ترجیحاتی بنیاد کے اوپر دنیا کی نسبت گفتگو کی ہے۔ آسان الفاظ میں وہ یہ کہ خدا کے نزدیک ان آیات میں آخرت بہتر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے دنیا سے۔ سوال ان دونوں آیات کو کہ جہاں پر مجھے اور آپ کو دنیا کی نسبت تعریف اور تمجید اور توصیف یا مذمت دکھائی دیتی ہے، اور اسی طرح آخرت کی نسبت صرف گفتگو محبت کے حوالے سے، الفت کے حوالے سے، رجحان کے حوالے سے، ترجیح دینے کے حوالے سے گفتگو ہوئی، سوال فوراً ذہن میں آتا ہے کہ دنیا کے مقابلے پر آخرت بہتر یا آخرت کے مقابلے پر دنیا بہتر، یا دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو کنڈیشنلی ہے کہ اگر دنیا کو اپنانا مقصود ہے تو بعض شرائط کی بنیاد کے اوپر، اور اگر آخرت کو اپنانا مقصود ہے دنیا کے مقابلے پر تو اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی کنڈیشن کیا ہیں۔ آسان الفاظ میں مزید تیسری مرتبہ ہم عرض کر رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، دقیق مطلب ہے، اس لیے کہ ان آیات کو جب بھی ہم سرسری طور پر ملاحظہ کرتے ہیں تو ایک کنفیوژن ایجاد ہوتا ہے، اور وہی کنفیوژن کے 2-3 مرتبہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جبکہ تمہیدی لحاظ سے ہم آپ کو عرض کرتے چلیں کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید قرآن ہدایت ہے، قرآن مجید قرآن معرفت ہے، قرآن مجید جہاں قرآن ہدایت اور معرفت ہے، ساتھ ساتھ قرآن تدبر ہے، قرآن غور و فکر ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 کو اگر ہم ملاحظہ کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی توصیف بیان کرتے ہوئے خداوند عالم کہتا ہے جانتے ہو یہ میرا قرآن کیا ہے اور کس چیز کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے،
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بہت ہی عمدہ اور پرکشش اور شیرین اور جذاب آیت ہے قرآن مجید کے حوالے سے خداوند عالم نے جو کلام جاری کیا ہے کہ یقیناً یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی جانب؟ للتی ہی اقوام، ایسے قوانین کی جانب کہ جو متزلزل نہیں، غیر متزلزل ہیں، یا اقوام ٹھوس ہیں، اسٹرانگ ہیں، اور ساتھ ساتھ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے اور کلام ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ جو اہل ایمان کو بشارت دینے والا کلام ہے، اور اہل ایمان کی توصیف بیان کی، یعملون الصالحات، اہل ایمان وہ کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ اب بشارت کیا چیز ہے؟ کون سی بشارت؟ کیسی بشارت؟ انا لہم اجرن کبیرہ، کا ایسے افراد کی نسبت کہ جو اہل ایمان ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، قرآن ان کو بشارت دیتا ہے، اور وہ بشارت اجر کبیر ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ دل و دماغ سے اس کا گزر ہوا ہے، بس ازن من۔ اگر ہم توجہ کریں تو خداوند عالم نے قرآن مجید کو قرآن ہدایت سے تعبیر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہدایت کرتا ہے اہل تقوی کی، اہل ایمان کی۔ آئیے تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں، آیا واقعاً دنیا اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ اور اس کی مذمت اور نفرت کو اگر ملاحظہ کرتے ہیں تو پھر ہرگز مجھے اور آپ کو اس دنیا میں دنیا کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرنا ہوگا، یعنی نہ اسے یوز کرنا ہوگا کسی بھی عنوان سے، نہ اس کی طرف توجہ کرنا ہوگا۔ جبکہ بعض دوسری آیات کو اگر ہم ملاحظہ کریں، خداوند عالم نے اس دنیا کو اس انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ آیات کو اگر ہم ملاحظہ کریں، صرف اشارہ کیے دیتے ہیں کہ خداوند عالم کہتا ہے دوسرے الفاظ میں کہ اہل ایمان ہوں، اہل کفر ہوں، اہل شرک ہوں، یہ دنیا سب کے لیے ہے۔ اور جب یہ سب کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے پہلو و پہلو اگر اہل شرک ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور اہل کفر کے پہلو و پہلو اہل ایمان بھی اس دنیا کا حصہ ہیں، وہ بھی اس جو ہے دنیا کو یوز کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ بس ان آیات کو اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے تعبیر کیا کنفیوژن سے۔ تھوڑا سا اور مزید آگے جائیں گے، ترتیب کے ساتھ ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں گے ان آیات کو، البتہ صرف چند آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ جہاں پر خداوند عالم نے دنیا کی تعریف بیان کی ہے، اور بالکل اسی طرح سے ان آیات کو بھی دیکھیں گے کہ جہاں پر خداوند عالم نے دنیا کی مذمت کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا، اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ روایات کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ روایات میں بھی دو حصے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس موضوع کے لحاظ سے، کہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جو دنیا کی توصیف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، رسول اسلام کے بھی فرامین ہیں، ائمہ تحریم کے بھی فرامین دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بعض دوسری روایات 100% دنیا کی مذمت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو لہٰذا خالی قرآن نہیں بلکہ روایات کے اندر بھی، اقوال ائمہ تحریم میں بھی دنیا کی توصیف اور دنیا کی مذمت دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا لا محالہ 100% کنفیوژن ہوگا کہ اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں، اٹھنے کے لحاظ سے، بیٹھنے کے لحاظ سے، اور مختلف حرکات و سکنات کے لحاظ سے، تو آیا واقعاً ہمارا اس دنیا کو اپنانا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ اور اگر صحیح ہے تو اس کی شرط کیا ہے اور اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ یہ ساری گفتگو انشاءاللہ اس مختصر سی نشست میں رہے گی۔ اس وسیع موضوع کے حوالے سے توجہ کیجیے گا۔ قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم نے توصیف بیان کی۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 13 کو اگر ہم ملاحظہ کریں، آیت نمبر 13 نمبر کی آیت، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سلیس ترجمہ ہی کافی، وافی اور شافی ہے کہ خداوند عالم نے
اس آیت کریمہ میں دنیا کی توصیف کی ہے، یہ کہہ کر کہ اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمینوں اور اس میں موجود تمام چیزوں کو مسخر قرار دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دیا ہے۔ یہ خود کنٹرول میں دینا، مسخر کیا جانا دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ خداوند عالم نے اس انسان کے لیے اس دنیا کو قرار دیا ہے تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکے۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے خداوند عالم ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن توجہ توجہ اور توجہ، ان تمام آسمانوں اور زمینوں ان بٹوین جتنی بھی نعمات ہیں جو خداوند عالم نے اس انسان کے ہاتھوں اس کا کنٹرول دیا ہے، فکر سے کام لے تاکہ فیضیاب ہو سکے۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ نحل کی آیت نمبر 12 کو اگر ہم ملاحظہ کریں، بالکل یہی انداز ہے لیکن تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ۔ خدا نے اس پہلی آیت کے اندر کہا آسمانوں اور زمینوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، جمیعاً منہ، اللہ کی جانب سے ہے سب کچھ۔ وہ خود وہ تمام چیزیں ہیں کیا کہ جو ہمارے ہاتھوں میں مسخر ہے اور کنٹرول دیا ہے خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو اس کا۔ تو خداوند عالم سورہ نحل کی آیت نمبر 12 نمبر کی آیت کے اندر اس مطلب کو بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، کھول کھول کر بیان کر دیا خداوند عالم نے واضح انداز میں۔ کئی لوگوں تمہارے لیے اللہ نے رات کو، دن کو، یعنی راتوں کو اور دنوں کو، سورج کو، چاند کو اور اسی طرح سے ستاروں کو مسخر قرار دیا ہے تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے ہاتھوں میں کنٹرول دیا ہے اس کا، یہ تمہارے رب کا امر ہے، اس کے اشارے سے ہوا ہے سب کچھ۔ تو عزیزان من تھوڑا سا تعامل سے اگر ہم کام لیں کہ کس چیز کی نشانی ہے خدا کا یہ کلام، جز اس کے کہ آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج، ان بٹوین جو بھی جو ہے نعمات ہیں یہ سب دنیا سے متعلق ہیں، یہ سب دنیا ہے، اور کس کے حوالے کیا ہے؟ اس انسان کے حوالے کیا ہے۔ اور جو لہن ہے خداوند عالم کا وہ بتلا رہا ہے کہ یہ دنیا بری نہیں ہے، دنیا اچھی ہے، بس دنیا کی توصیف دکھائی دیتی ہے۔ لیکن پھر دوبارہ آخر میں خداوند عالم کہتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں کے اندر آیات ہیں، نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اہل تعقل کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اگر مزید چلیں تھوڑا سا اشارتاً سورہ لقمان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 20 کو، تو خداوند عالم نے سورہ لقمان کی بھی اسی مطلب کو بیان کیا ہے اور بہت ہی واضح انداز میں۔ یہی مطلب جو دو پہلی آیات کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور رکھا، تیسری آیت میں جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے، خداوند عالم اس مطلب کو صاف ستھرے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ دنیا بری نہیں ہے، اور اس دنیا کو نعمت سے تعبیر کرتا ہے۔ عجیب ہے، خدا کیا کہتا ہے الم ترو، آیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اب غور سے سنیے گا، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں سب کو تمہارے حوالے کیا، تمہارے کنٹرول میں دیا، مسخر کیا تمہارے ہاتھوں، اور اس کے بعد تشریح خداوند عالم دوسرے حصے میں کرتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اس نے اپنی نعمتوں کو فراوانی کے ساتھ تم پر سرازیر کیا ہے، تمہیں عطا کیا ہے، لیکن یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی۔ بس اگر اس آیت کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو دنیا اچھی ہے، دنیا کی توصیف کرتا ہوا خداوند عالم دکھائی دیتا ہے۔ اور ایک اور آیت کہ جو روزانہ ہم اپنی نمازوں میں قنوت کے وقت انجام دیتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں، یعنی قنوت کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے کوئی بھی، اور مشہور و معروف جو دعا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت ہے اور قرآن مجید کا حصہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 201، 201 نمبر کی آیت، جیسے ہی ہم پڑھیں گے آپ کا ذہن کام کرے گا، بالکل یاد آ جائے گی، حافظ ہیں ہم اس کے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ
خود دعا کہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ بقرہ کا حصہ ہے، خداوند عالم کیا کہتا ہے، یعنی ہمیں بتلا رہا ہے انبیاء کی دعاؤں کا ایک حصہ ہے یہ عزا من ربنا آتنا فی الدنیا. خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے، کہو اس طرح سے مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو اس طرح سے جس طرح سے میرے انبیاء نے مجھ سے مانگا ہے اور طلب کیا ہے. بارلہا اس دنیا کی نیکیوں کو اور اچھائیوں کو عطا کر، اس دنیا کی اور آخرت کی بھی. اور آخرت کے پہلو میں خداوند عالم نے دنیا کے حسنات کے حوالے سے بھی ہم سے یہ کہا ہے. بس یہاں مطلب صاف ظاہر ہے کہ دنیا بری نہیں ہے، دنیا اچھی ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم سورہ جمعہ کی اس آیت کو دیکھیں کہ خطیب نماز جمعہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی نماز جمعہ ہوتی ہے، نماز جمعہ کے دوران پہلی رکعت کے اندر تاکید ہے، استحبابی حوالے سے مستحب ہے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت ہو. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کو خصوصی طور پر اگر ہم ملاحظہ کریں، خداوند عالم دنیا کی توصیف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر ہم توجہ کریں کہ توجہ کرنا چاہیے، خداوند عالم کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب جمعے کے دن منادی ندا کرے جمعے کی نماز کے حوالے سے تو تمہیں چاہیے کہ ان تمام کاموں کو کہ جس میں تم اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہو، تم بزی ہو، اس مصروفیت کو چھوڑ دو اور نماز جمعہ کی طرف توجہ کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اندازہ ہو. یہ آیت نمبر 9. لیکن اس کے بعد خداوند عالم کیا کہتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. یہاں قابل توجہ ہے. مشکل مجھ جیسے انسان کے ساتھ ہے کہ جو توجہ سے کام نہیں لیتا. زنمان خداوند عالم نے اس آیت نمبر 10 میں 9 کے بعد کہ جب 9 میں یہ کہا کہ جب منادی ندا کرے نماز جمعہ کی طرف آؤ، سارے کاموں کو چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ معاملات کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، جاب کو چھوڑ دو، آ جاؤ اس طرف. البتہ یاد رہے مستحب حوالے سے ہے کہ جو فتاوی ہے مراجع دینی کے وہ ڈفرینٹ ہیں اس حوالے سے، لیکن اس پر ہماری گفتگو نہیں ہے. ظاہری آیت یہ کہتی ہے کہ جو ہے نماز جمعہ منادی اگر ندا کرے نماز جمعہ کی طرف آ جاؤ، ٹھیک. لیکن خداوند عالم دوسرے حصے میں کیا کہتا ہے کہ جب نماز تمام ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے خدا، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. دوسرے الفاظ میں اہل تفسیر یہاں پر یہ کہتے ہیں، اہل معنی اہل دنیا یہ کہتے ہیں کہ جس معاملے کو، جس تجارت کو، جس بیع و شراء کو، جس جاب کو تم چھوڑ کر منادی کی ندا کو لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آئے تھے نماز جمعہ کو انجام دینے کے لیے، اب اپنی اپنی جاب پر واپس پلٹ جاؤ، اپنے اپنے کاموں پر واپس پلٹ جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اگر عزیزان من دنیا بری ہوتی تو خداوند عالم کبھی بھی اسے اپنے فضل سے تعبیر نہ کرتا. یہ قابل غور ہے. خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں یہی کہہ رہا ہے، کہا میرے فضل کی تلاش کرو. یہ آیات اور اس جیسی دوسری آیات عزیزان من، یہ اشارتاً ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. فار ایگزامپل بہت ساری دوسری آیات بھی ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم اسی انداز میں گفتگو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا بری نہیں ہے، دنیا اچھی ہے. لیکن عجیب ہے قرآن مجید کے دوسرے حصے کو اگر ملاحظہ کریں کہ جہاں پر خداوند عالم نے دنیا کی مذمت کی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 38 کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو خداوند عالم مذمت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ بھی انداز عجیب ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تمام، آیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے پر؟ جو آپ میں سے عربی زبان سے واقف ہیں وہ من الآخرہ کا ترجمہ بہترین انداز میں کر سکتا ہے. یعنی آخرت کو دنیا کے اگینسٹ میں رکھا ہے اور دنیا کو آخرت کے اگینسٹ میں رکھا ہے. من کے معنی یہ ہے، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے دنیا کو دل دے دیا ہے آخرت کو چھوڑ کر، آخرت کو
آخرت سے صرف نظر کرتے ہوئے، یہ ایک کہ جہاں پر صد درصد مجھے اور آپ کو جو ہے یہ مذمت دکھائی دیتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو خداوند عالم اس دنیا کو متاع غرور سے تعبیر کرتا ہے، دھوکے بازی کا سامان ہے یہ دنیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کچھ بھی تو نہیں، دنیا کی زندگی کچھ بھی تو نہیں، الا متاع الغرور۔ انداز دیکھیں خداوند عالم کا، لحن دیکھیں سخت، کہ دنیا کی زندگی جز دھوکے بازی کے اور فریب کے کچھ بھی نہیں۔ اور سورہ اعلیٰ کی چند آیات کو اگر ہم ملاحظہ کریں، سورہ اعلیٰ کے جو عید کی نمازوں میں پڑھا جانے والا سورہ ہے، اور یہ آیات وہاں پڑھی جاتی ہیں، اور سورہ اعلیٰ کے علاوہ مختلف دوسری جو ہیں سورہ بھی ہیں کہ جہاں پر اس قسم کی گفتگو آئی ہے، لیکن سورہ اعلیٰ کو اگر ہم ملاحظہ کریں، خداوند نے کیا کہتا ہے؟ قد افلح من تزکا، بہت غور سے سنیے گا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہاں قابل غور خدا یہ کہتا ہے کہ فلاح پائی، نجات پائی اور سعادت کی راہ لی اس نے کہ جس نے اپنے آپ کو صاف و شفاف کیا، تزکیہ کیا، اور ساتھ ساتھ اپنے رب کا نام لیا، تسبیح کی، اور نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ اور اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے جو ہمارا موضوع ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن میں خدا جانتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، تمہاری طبیعت میں کیا ہے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کی زندگی پر۔ بل تؤثرون الحیات والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت جو ہے، تم جو ہے حیات دنیاوی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت جو ہے میں خدا اگر تم سے کہوں ذاتی طور پر بہتر ہے اور باقی رہنے والی حیات اور زندگی ہے۔ اب اگر اس آیہ کریمہ کو اگر ہم ملاحظہ کریں، چند جو آیات آپ کی خدمت میں عرض کی ہم نے، تو خداوند عالم ان آیات میں یہی کہتا ہے کہ دنیا کو مقدم کرنا آخرت کے اوپر اچھا نہیں، بلکہ آخرت کو مقدم کرو۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر ہم ملاحظہ کریں کہ جو آغاز میں سرنامہ کلام میں ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت رکھی اور اس کے ذیل میں یہ موضوع ہم نے اپنی خدمت میں عرض کرنا شروع کیا، خداوند عالم صاف ستھرے الفاظ میں کہتا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ جانتے ہو دنیا کی زندگی کچھ بھی تو نہیں، ہاں اگر ہے تو لہو و لعب ہے، کھیل کود اور تماشا ہے۔ لہو اور لعب، لہو کیسے کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں بےہودہ چیز کو، اور لعب کسے کہتے ہیں؟ کھیل کود کو۔ اور خداوند عالم نے دنیا کو بےہودگی سے تعبیر کیا ہے، دنیا کی زندگی کو، اور کھیل کود سے تعبیر کیا ہے۔ ملاحظہ کریں کھیل کود کے حوالے سے جو لفظ استعمال کیا ہے خداوند عالم نے لعب کہہ کر، تو کیوں آخر خداوند عالم نے دنیا کو لعب سے تعبیر کیا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو آسان ہوگا ہمارے لیے۔ وہ یہ کہ بچے جب کھیلتے ہیں کودتے ہیں، ہم اور آپ اب جب بچے تھے، بچپنے کا عالم، اور ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، تو کھیل اور کود میں کچھ بچے آپس میں ایک دوسرے کی نسبت عنوان قرار دیتے ہیں، اور اس عنوان کو اپنے لیے قرار دے کر وہ رول پلے کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ بنتا ہے، ایک وزیر بنتا ہے، اور ایک غلام بنتا ہے۔ ملاحظہ کریں ڈراموں کو یا مثلا تھیٹر کو، کہ جہاں پر جو ہے ایکٹرز جو ہیں وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، ایک کو جو ہے رول دیا جاتا ہے بادشاہ ہونے کا، دوسرے کو جو ہے وزیر ہونے کا، تیسرے کو غلام ہونے کا۔ جب تک جو ہے وہ ڈرامہ یا وہ تھیٹر یا جس اسٹیج پر یہ فلمایا جا رہا ہے، یا یہ کہ جو ہے یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ ایکٹنگ جو ہو رہی ہے، وہاں دیکھنے والوں کو
چند لمحات کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعاً بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے اور یہ غلام ہے، لیکن جیسی ایپیسوڈ تمام ہوتا ہے، وہ پروگرام تمام ہوتا ہے، اوور ہوتا ہے، نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے، نہ وزیر وزیر ہے، نہ غلام غلام ہے، سب ایک ہے۔ یہاں پر جو ہے خداوند عالم دنیا کی زندگی کی نسبت تعبیر جو استعمال کرتا ہے کھیل کود کی ہے۔ اس دنیا میں عزیزان من، میں اور آپ اپنے اپنے لحاظ سے ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں ظاہری، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی میڈیم طبقہ ہے، کوئی لو طبقہ ہے، کوئی کسی جگہ پر اپنے آپ کو قرار دے کر کہتا ہے میں ہوں، کوئی دوسری جگہ پر جاتا ہے وہ کہتا ہے میں ہوں، وہ تیسرا جاتا ہے کسی تیسری جگہ پر وہ کہتا ہے میں ہوں، لیکن جیسے ہی یہ آنکھ بند ہوتی ہے، یہ آنکھ کھلتی ہے، وہ سارے میں جو ہے ایک طرف رہ جاتے ہیں، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی غلام۔ خدا کہتا ہے یہ جز کھیل کود اور تماشے کے کچھ اور ہے، کیوں سوچتے نہیں؟ اب یہیں پر ہی اگر ہم سوال کریں بار الہ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ خدا عالم نے پہلو و پہلو کہا ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، کا اگر حیات چاہتے ہو تو جز آخرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بزان من، یہ مختصر سا قرآن مجید سے سہارا، بعض آیات دنیا کے حوالے سے توصیف، بعض آیات دنیا کی مذمت کے حوالے سے، لیکن آئیے روایات کو ہم تھوڑا سا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روایات کے بھی دو پہلو نظر آتے ہیں، دو روایات کے بھی دو حصے ہیں، روایات کے بھی دو قسمیں اس حوالے سے۔ بعض روایات تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جس طرح سے مشہور و معروف روایت ہے دنیا مزرعۃ الاخرہ، رسول اسلام کا فرمان ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بغیر آخرت نصیب نہیں ہوگی، بس دنیا اچھی ہے، دنیا وسیلہ ہے آخرت کے لیے، لیکن دنیا اچھی ہے۔ اگر 100% 100% بری ہوتی تو خدا عالم اس کو وسیلہ قرار نہ دیتا، رسول خدا کا فرمان۔ مولا کائنات نے اس کی ترجمانی کی اپنے لحاظ سے، کہا جانتے ہو رسول نے، پیغمبر نے، سید المرسلین نے یہ جو کہا دنیا آخرت کی کھیتی، اس سے مراد کیا ہے؟ الدنیا متجر الاخرہ، امیر المومنین کا بیان ہے، دنیا آخرت کے لیے تجارت گاہ ہے، شاپنگ مال ہے، جس اپنی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں شاپنگ مال۔ شاپنگ مال میں جو ہے میں اور آپ جو ہے اپنی اپنی ضروریات کی چیزوں کو خریدنے جاتے ہیں تاکہ یوز کر سکیں ہم اپنی ظاہری زندگی میں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ آخرت کے لیے اگر جو ہے کوئی چیز خریدنا ہو تو پھر دنیا سے خریدو، دنیا بازار ہے، مارکیٹ ہے، شاپنگ مال ہے آخرت کے لیے۔ لہذا اس روایت کو اگر ہم ملاحظہ کریں، یہ بھی اس سے بالاتر امیر المومنین کا فرمان دنیا کی توصیف کے حوالے سے، خداوند عالم نے جس طرح سے آیات کریمہ میں توصیف کی، مولا کیا فرماتے ہیں؟ محل و حبوط الملائکہ، کا جانتے ہو دنیا کیا چیز ہے؟ ملائکہ کے آمد و رفت کا مقام ہے۔ اس سے بڑھ کر جو ہے روایات کے درمیان دنیا کی توصیف کے حوالے سے، تمجید کے حوالے سے کوئی روایت نظر نہیں آتی۔ دنیا مقام ہے، محل ہے، جگہ ہے، کن کے آنے اور جانے کی؟ ملائکہ کے آنے اور جانے کی، اور جہاں ملائکہ آتے ہیں وہ جگہ بری نہیں، اچھی ہے۔ یہ روایات لیکن بالکل اس کے اگینسٹ میں ملاحظہ کریں، مقابلہ کریں دوسری روایات کو پہلو پر پہلو رکھ کر کہ جہاں پر مذمت دکھائی دیتی ہے کہ بعض روایات کا ما حاصل ہے کہ دنیا غفلت کا مقام ہے، اور بعض دوسری روایات کے اندر کہا دنیا غفلت کرنے والی چیز ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا دنیا کی طرف راغب ہو تو جز غفلت کے شکار ہونے کی اور کچھ بھی تو نہیں ہوگا، یعنی یاد خدا سے انسان کو غافل کر دینے والا مقام۔ اور سنیں گے عزیزان من، ملاحظہ کریں مولا کائنات کا وہ فرمان کہ جو نہج البلاغہ کی زینت قرار دیا ہے سید رضی نے، کہا دنیا داروں کے دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کا نام ہے۔
عجیب ہے. الا حر یدعو هذه اللومزہ لاہلھا، آیا تمہارے درمیان کوئی حر ہے؟ کا مولا حر سے کیا مراد ہے؟ کا دنیا داروں نے دنیا کو یوز کیا مگر دنیا کو یوز نہ کر سکے، ان کے دانتوں میں پھنس گئی وہ جا کر. اب تم چاہتے ہو دنیا داروں کے دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کو خلال کر کے استعمال کرنا؟ بھلا ظاہری طور پر عزیزان من بہت معذرت کے ساتھ، اگر ہمارے اور آپ کے دانتوں میں غذا پھنس جائے اور اگر جو ہے میں اپنے دانتوں میں خلال کر کے اسے نگلنے کی کوشش کروں ایک مطلب، دوسروں کے دانتوں میں اگر پھنسی ہوئی ہو اپنے ہاتھوں سے اس کے دانتوں کو خلال کر کے اس کے دانتوں کی پھنسی ہوئی غذا اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے منہ میں اپنے دہن میں لے لوں، للہ بتائیے جو اس وقت ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کراہیت ہے یا نہیں ہے؟ انسان کبھی بھی جو ہے راضی نہیں ہوتا اور نہ ہوگا. مولا فرماتے ہیں دنیا دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کا نام. بس آئیے تھوڑا سا آخری مرحلے پر خلاصہ کرتے ہیں کہ جب قرآن اور روایات کے اندر متضاد اس قسم کی باتیں ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتی ہیں تو آخر ہم کریں کیا؟ دنیا اچھی ہے بالآخر یا دنیا بری ہے؟ یا ایک سوال، دنیا صرف اہل دنیا کے لیے ہے، اہل آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آخرت صرف اہل آخرت کے لیے اہل دنیا کے لیے نہیں ہے؟ آیا واقعا ایسا ہی ہے؟ نہیں ایسا نہیں. مولا نے خود ہی جو ہے فیصلہ کیا ہے ایک روایت کے ذریعے سے، اور خداوند عالم نے جو کیا ہے کریمہ کو جو کیا ہے کے ذریعے سے بھی اس کا فیصلہ کیا ہے. اسی لیے ہم نے آغاز میں کہا قرآن قرآن ہدایت ہے، قرآن قرآن توجہ ہے، قرآن قرآن تدبر ہے. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو خداوند عالم کے فرمان کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو بہت ہی عمدہ ہے اس حوالے سے. اس کے بعد ایک معیار اور اس کے بعد آخری مطلب کنکلوڈ کرتے ہوئے خداوند عالم کیا کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 33 کے اندر آپ جا کر ملاحظہ کیجئے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. خداوند عالم کا صاف اور واضح انداز میں بیان ہے، اے حبیب کہہ دو کس نے تم پر دنیا کی نعمتوں کو حرام کیا ہے، دنیا کی زینتوں کو تم پر حرام کیا ہے، دنیا کی طیب چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے کہ جو خداوند عالم نے، خدا کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے خلق کیے ہیں. وہ تمام نعمتیں، رزق، طیبات، سب کچھ جو ہے خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے خلق کیا ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده، صاحب تفسیر المیزان اس مقام پر کہتے ہیں اخرجا ای خلقہ، کا خلق کیا ہے خداوند عالم نے. اس مطلب کو کا اس دنیا کو کس کے لیے؟ کا اپنے بندوں کے لیے. بس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم یہاں صاف ستھرے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اہل آخرت کے لیے یہ دنیا ہے. وہ کیسے؟ اس کے بعد خداوند عالم کیا کہتا ہے قل ہی للذین آمنوا، کہ حبیب یہ بھی کہہ دو کہ دنیا اگر ہے اور خلق ہوئی ہے تو اہل ایمان کے لیے خلق ہوئی ہے، یعنی اہل آخرت کے لیے دنیا جو ہے خلق ہوئی ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ، جبکہ یہی دنیا کی رعنائیاں، رونقیں خالص اور پیور انداز میں قیامت کے دن دکھائی دے گی. ایک مثال دے کر آگے بڑھ جائیں گے. یہاں جو ہم فروٹ استعمال کرتے ہیں، سیب ہے، انار ہے، دوسری چیزیں، خداوند عالم نے قیامت میں بھی یعنی جنت میں بھی خداوند عالم نے اہل جنت کے لیے یہ پھل اور فروٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا کیا ہوا ہے، آمادہ رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں کا جو کھانا اور پینا ہے ایک درجہ ہے اس کا، آخرت کے میں جو کھانا اور پینا یہی ہے، سیب ہے، انار ہے، دوسری چیزیں ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. یہاں دودھ ہے وہاں پر بھی دودھ ہے، یہاں پر شہد ہے وہاں پر بھی شہد ہے، لیکن زمین سے آسمان کا فرق ہے درجات کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے. یہ ایک مطلب. لیکن آئیے مولا کائنات کا فرمان، بس اس آیہ کریمہ سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ میں خلاصہ کرتا چلوں کہ دنیا کو دنیا کے لیے استعمال کرنا دنیا ہے. دوبارہ سنیں،
دنیا کو دنیا کے لیے استعمال کرنا دنیا ہے. دنیا کو اگر آخرت کے لیے استعمال کیا جائے تو دنیا نہیں آخرت ہے. تو آپ سب کے سب ہم سے دریافت کریں آپ نے کہاں سے جو ہے اس مطلب کو نکالا. تو اس کا جواب الدنیا مزرعۃ الآخرہ سے. الدنیا متجر الآخرہ رسول اسلام کا فرمان اور امیر المومنین کا فرمان کی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کے لیے. دنیا شاپنگ مال ہے آخرت کے لیے. بس دنیا کو اگر آخرت کے لیے یوز کیا جائے تو وہ دنیا نہیں آخرت ہے. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ دنیا کو برائے دنیا یوز کرے تو وہ دنیا ہے آخرت نہیں. لہذا مولا کیا فرماتے ہیں ایک اور مقام پر بہت ہی صاف ستھرا اور فیصلہ کن مرحلہ ہے. من ابصر بہا, بہت غور سے سنیے گا آخری لمحات ہیں. من ابصر بہا بصرت ہو, جو شخص جو ہے دنیا کو وسیلے کی نگاہ سے دیکھے گا دنیا اسے بینائی عطا کرتی ہے. عجیب ہے, دنیا اسے بینا کر دیتی ہے. دنیا میں رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں دنیا کو یوز کرتے ہیں لیکن وسیلے کے عنوان سے بصرت ہو, دنیا اسے بینائی عطا کرتی ہے, اس سے نابینائیت کو چھین لیتی ہے, اس کے اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے. ومن ابصر الیہ عامت ہو, لیکن جو شخص دنیا کو ہدف قرار دیتا ہے سب کچھ قرار دیتا ہے اس کی بینائیت نابینائیت میں چینج ہوتی ہے, وہ نابینا ہو جاتا ہے, دنیا اسے نابینا کر دیتی ہے. آئیے کنکلوڈ کرتے ہیں میں اور آپ اس کو کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کی آیات کو جہاں پر دنیا کی توصیف کی ہے, دنیا کی توصیف اگر کی ہے تو وسیلے کے عنوان سے توصیف کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, خدا کہتا ہے کہ تمہارا آغاز اللہ ہے اور تمہاری انتہا اللہ ہے, بس جہاں سے تم چلے ہو وہیں تمہیں پہنچنا ہے. لہٰذا عزیزان من مجھے اور آپ کو تھوڑا سا توجہ سے کام لینا ہوگا کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی رخصت ہوتا ہے کلمہ استرجاع ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے, آخرت ہمارا ٹھکانہ ہے. لہٰذا خداوند عالم سے آخری مرحلے پر ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں توفیق دے اپنی آیات کو سمجھنے کے لحاظ سے. بار الہ تو ہمیں توفیق دے کہ جس طرف تو ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے اپنی آیات کے ذریعے سے اس جانب ہمارا قدم اٹھ سکے تیری توفیق کے ساتھ. لہٰذا ظالمان آخری مرحلے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے دنیا کو خداوند عالم نے برا قرار نہیں دیا ہے, اور اگر دنیا بری ہوتی تو ہرگز خداوند عالم اپنے انبیاء کو اپنے پیغمبروں کو اپنے پیغمبروں کے اوصیاء کو اس جگہ پر نہ بھیجتا. بس انبیاء کا آنا, انبیاء کا بھیجا جانا اور اولیاء کا بھیجا جانا دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ دنیا بری نہیں, دنیا اچھی ہے. لیکن ایک کام ضرور کریں, دنیا کو وسیلہ قرار دیں, دنیا کے بغیر آخرت ممکن نہیں. انشاءاللہ خداوند تعالی ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.